ہمارے معاشرے میں مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ساری چیزیں مولانا کے اوپر ڈال دی ہیں۔ مولوی ہمارا نکاح بھی پڑھے گا، مولوی ہمارا جنازہ بھی پڑھے گا، مولوی کیا ہے ہمیں نماز بھی پڑھائے گا، مولوی اذان بھی دے گا، مولوی اقامت بھی کہے گا، مولوی بچے کے کان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اذان و اقامت کہے گا، اور مولانا کیا ہے ختم بھی مولانا پڑھے گا، حدیث قصہ بھی مولانا پڑھے گا، دعائے توسل بھی مولانا پڑھے گا، دعائے کمیل بھی مولانا پڑھے گا۔ جو کام ہیں سارے کے سارے معاشرے نے اٹھا کے مولانا کو دے دیا۔ میں یہاں بھی دیکھتا ہوں بعض لوگ آتے ہیں بہت اپنے آپ کو وہ پڑھے لکھے، دوسرے علوم میں بہت پڑھے لکھے ہوں گے، تو وہ اپنے آپ کو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اس کام کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، بس مولوی سارے کام کرتا جائے، وہ ہماری میت کو مرحوم کو ثواب پہنچتا جائے، وہ جنت میں چلا جائے۔ دنیا میں جتنے علوم بھی آج اس وقت موجود ہیں، سب کے سب علوم جو ہیں ان کے ایجاد اور ان کو پھیلانے والے اور ان کو عروج پر لے جانے والے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی علمی حیثیت، علمی مقام کیا تھا؟ چھٹے امام کا مولانا بھی تشریف فرما ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بعض طلباء بھی رہے ہیں، آپ پڑھتے رہے ہیں اور کچھ طلباء بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو امام کا علمی مقام یہ تھا کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے ائمہ بھی ہیں، کچھ امام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، کچھ کیا ہیں ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پڑھے ہیں۔ علمی لحاظ سے امام تمام ان لوگوں سے جو باقی اپنے آپ کو علمی میدان میں بہت بڑی شخصیات کہلواتے تھے، سب سے بڑی شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دوسرا، پہلا یہ کہ ہمارے بھائیوں کے جتنے امام ہیں چاروں کے چار بلا واسطہ یا بالواسطہ امام علیہ السلام کے کیا ہیں شاگرد ہیں۔ دوسرا اعزاز اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا، البتہ یہ علم جو ہے چلا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا ہے اس کو شروع کیا اور اس کو عروج اور کمال عطا کرنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر دوسرا اعزاز بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب امامت ان کو ملی تو بنی امیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا، بنو عباس آنے والے تھے، آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی آج کل لڑائی جاری ہے، اسی طرح لڑائی جاری تھی۔ تو امام نے درمیان کا جو حصہ تھا اس سے فائدہ اٹھایا، فائدہ اٹھا کے ترویج کی اس دین کی جو دین مبین حقیقی اسلام تھا، جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے، اس کی کیا حضرت نے ترویج کی۔ دوسرا اعزاز امام کا کیا تھا کہ امام ہی نے مدینہ یونیورسٹی قائم کی۔ مدینہ میں جو یونیورسٹی قائم ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی۔ مختلف جگہوں سے آپ دیکھیں گے، آپ کو مختلف باتیں ملیں گی، روایات ملیں گی، جو ساری روایات کو جمع کریں تو آپ کو خلاصہ یہ کرنا پڑے گا کہ 4000 کم ترین لگ بھگ 4000 شاگرد امام علیہ السلام کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور دنیا بھر سے لوگ تھے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ فقط مدینہ کے لوگ تھے، پوری دنیا سے لوگ تھے۔ اور امام علیہ السلام کی یونیورسٹی ایسی یونیورسٹی نہیں تھی جیسے یہاں آپ حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر میں تشریف فرمائیں، یہاں فقط علوم دینی وہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، یا جو متعلق ہوں دین کے ساتھ کتابیں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن وہ یونیورسٹی ایسی تھی جس میں ہر ایک علم کیا ہے پڑھایا جاتا تھا، ہر ایک علم پہ امام علیہ السلام کیا ہے دسترسی رکھتے تھے۔ امام علیہ السلام علم کیمیا کو بھی جانتے تھے، علم فقہ کو بھی امام سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، علم اصول کو بھی جانتے تھے، علم ریاضیات کو بھی جانتے تھے، علم طب کو بھی جانتے تھے، بہت سارے علوم تھے۔ لیکن ان علوم تمام علوم کو سب سے پہلے آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام نے
ان علوم کا کیا ہے آغاز کیا، پھر باقی ائمہ کو کیونکہ موقع نہیں ملا تو پھر جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو کیا ہے کمال تک پہنچایا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فقط امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے اور باقی ائمہ نے نہیں کیا، باقی ائمہ کے پاس بھی یہ ساری چیزیں تھیں، موقع نہیں تھا۔ کام انہوں نے خفیہ کیا، گھر میں کیا، لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے، جو بھی پوچھنے آتا تھا وہ ان کو یہ علم عطا کیا کرتے تھے جتنا علم ان ہستیوں کے پاس تھا۔ کائنات میں پیغمبر کے بعد کسی ایسی شخصیت کے پاس یہ والا علم موجود نہیں تھا جو ان ہستیوں کے پاس تھا۔ تو دوسرا کام امام کا کیا تھا؟ یونیورسٹی کا قیام تھا۔ امام نے یونیورسٹی قائم کی، اس میں کئی ایک شاگرد امام کے جو پیدا ہوئے، ان شاگردوں میں سے اہل سنت کے جو بڑے امام ہیں، امام اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں۔ آپ کے خطبہ ذاکرین جہاں پہ ایک نقطہ بھی لگاتے ہیں کہ انہوں نے کہا لولا سنتان لا ہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے، یہ نقطہ نہیں ہے یہ، بلکہ ان کا امام اعظم کا قول ہے۔ امام اعظم نے اعتراف کیا کہ وہ 2 سال میرے لیے ایسے تھے کہ میں نے پوری زندگی کا علم جو حاصل کیا ہے وہ ایک طرف ہے، یہ 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہوں، یہ کیا ہے ایک طرف ہے۔ اس کے علاوہ امام کے ہزاروں اور سینکڑوں شاگرد ایسے تھے جنہوں نے امام علیہ السلام سے کسب فیض حاصل کیا۔ ان شاگردوں میں سے جن کو دونوں مکتب مانتے ہیں، اہل سنت بھی اہل تشیع بھی، زرارہ بھی امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، فقیہ تھے، عالم تھے۔ اب بحث یہ ہے، یہاں جو بات اہم میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں امام کا علمی مقام کیا ہے۔ انشاءاللہ امام کی شہادت کے دن بھی ہم اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق، لیکن جو اہم نقطہ ہے، اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں جس زمانے میں آپ اور میں موجود ہیں کہ ہمیں غیر معصوم کی، شاید طالب علموں میں بھی ایسے موجود ہیں۔ یہاں کسی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک طالب علم کہتا ہے کہ میرے ساتھ آئیں مباحثہ کریں، میں علماء کے ساتھ بھی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماشاءاللہ طالب علم بھی اگر اس درجے پہ فائز ہو جائیں، فقیہ بن جائیں تو اچھی بات ہے۔ اگر اس مقام پہ وہ ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی ہو کہ ہم اپنے گھر سے ایک ذہن بنا کے آتے ہیں اور اس ذہن کو یہاں آ کے اور لوگوں کے اوپر بھی لاگو کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں یہی روش کن کی تھی؟ مشرکین مکہ کی تھی۔ جو آپ لوگ اگر طالب علموں میں بھی ایسی روش پائی جاتی ہے تو ان کی روش بھی یہی تھی۔ وہ کیا کہتے تھے جب پیغمبر گرامی اسلام ظہور پذیر ہوئے تو حضرت نے جب تبلیغ شروع کی تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ باتیں ہم کیسے مانیں، ہمارے باپ دادا تو یہ کام کرتے نہیں تھے، ہمارے باپ دادا تو وہ کام کرتے تھے۔ تو لہٰذا باپ دادا کا دین نہیں ہے، دین الہی ہے، دین پروردگار ہے، اور دین کو لانے والے رسول اسلام ہے، اور اس دین کی کیا ہے نشر و اشاعت اور حفاظت کرنے والے کیا ہے رسول کے وہ معصوم نمائندے، جو کہ امام علی سے لے کر جو ایک نمائندہ ابھی بھی پردہ غیبت میں ہیں، وہ محافظ دین ہیں اور اس دین کو کیا ہے اس کی نشر و اشاعت کریں گے۔ تو لہٰذا اس طرح کی گفتگو باتیں جو آپ آپس میں کرتے ہیں وہ کیا ہیں خطرناک ہوتی ہیں۔ جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں جی ہم غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں، ہم تو معصوم کی تقلید کریں گے، معصوم کو مانیں گے، امام زمانہ کی تقلید کریں گے یا پھر ائمہ کی تقلید کریں گے۔ تو کیا بعض لوگ کہتے ہیں کیا کوئی مولوی یا مجتہد دکھا سکتا ہے کہ معصوم کے زمانے میں کسی غیر معصوم کی بات پہ کسی نے عمل کیا ہو؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ ہاں آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے میں بھی غیر معصوم حضرت کے نمائندے تھے، تبلیغ پہ جاتے تھے، وہی باتیں بتاتے تھے۔ اصل میں قول خدا ہے،
اور لے آنے والے کون ہیں؟ رسول اسلام ہیں، لیکن اس کے بتانے والے مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک عالم جا کے بتائے۔ فرض کریں جی ناصر شاہ صاحب بھی جا کے اگر دین کو بہتر سمجھتے ہیں، جتنی مقدار دین کو جانتے ہیں، یہ جا کر کیا ہیں بتائیں گے۔ یاد رکھیں کہ مولانا کے پڑھنے سے ہو سکتا ہے آپ کی میت بخشی جائے، لیکن اگر آپ دین کو نہیں سمجھتے تو آپ اگر کوئی اپنے والدین کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کرتے، آپ اپنے کسی مرحوم کے لیے اچھا کام نہیں کرتے، تو آپ بھی اچھے بندے نہیں ہیں۔ تو لہذا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ سارے کام مولانا نے کرنے۔ ہر بندہ جو بھی دنیا میں تشریف لایا ہے، اور اگر بندہ ہے تو 15 سال کا، بندی ہے تو 9 سال کی جب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر تمام واجبات کا یاد کرنا ضروری ہے، اس کو آنے چاہیے۔ نماز جنازہ بھی آنا چاہیے، یہ واجب کفایہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی مولانا نہ ہو کہیں، آپ کو یہ آنا چاہیے۔ تمام واجبات کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ہر بندہ امر بالمعروف بھی کر سکتا ہے، نہی عن المنکر بھی کر سکتا ہے۔ ہر بندے کو حکم ہے کہ اچھائی کی لوگوں کو ترغیب دیں، برائی سے لوگوں کو کیا ہے منع کریں، لیکن ہم نے کیا ہے یہ ساری چیزیں مولانا کے اوپر کیا ہے ڈال رکھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ائمہ کے زمانے میں تھے؟ پیغمبر کے زمانے میں تھے۔ ائمہ کے زمانہ تو بعد کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن سے حدیثیں منقول ہیں، نقل ہیں، ہزاروں حدیثیں صحابیوں سے نقل ہیں، وہ نقل کرتے تھے۔ تو کیا وہ جا کے جب لوگوں کو بتاتے تھے، کیا لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم تو رسول کی بات سنیں گے؟ اس وقت تو رسول موجود تھے۔ اب اس وقت تو امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے، پیغمبر گرامی اسلام موجود تھے، کیا پیغمبر کی بات لوگ پوچھنے جاتے تھے مدینے میں؟ نہیں۔ جو صحابی وہاں گیا ہے، تبلیغ کے لیے گیا ہے، جس کو نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، وہ جا کے وہاں انہوں نے اس بات کی ترویج کی ہے اور دین بتایا، لوگوں نے کیا ہے دین کو سیکھا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی آیت موجود ہے، اس کا جملہ ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یعنی آپ میں سے، آپ کے خاندانوں میں سے کچھ لوگ کیا ہیں جائیں، جا کے دین میں کیا ہے فقہ کو اس طرح اپنائیں، حاصل کریں، فقہی مسائل کے اوپر اتنی دسترس ہو کہ آپ ان کو بیان کر سکیں، پھر جب پلٹیں تو کیا کریں، انذار کریں اپنی قوم کو۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ دین کا حاصل کرنا، سیکھنا، یہ کیا ہے؟ کیا پیغمبر سیکھے گا؟ پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ خود حضرت جبرائیل کے ذریعے تمام علوم اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیے ہیں، کیا پیغمبر نے جا کے سیکھنا ہے؟ یا ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام بھی وہی علم رکھتے ہیں جو پیغمبر گرامی اسلام کے پاس تھا، وہاں سے منتقل ہوا ہے۔ پیغمبر نے امیر المومنین کو منتقل کیا ہے، امیر المومنین نے پھر اپنی اولاد کو پھر آگے منتقل ہوتے ہوتے امام زمانہ تک آیا ہے۔ تو یہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کون جائیں گے؟ میں آپ جیسے لوگ کیا ہیں جائیں گے، جا کے ہم نے وہاں فقہ کو پڑھنا ہے اور دین کو کیا ہے حاصل کرنا ہے اور چیزیں سیکھنی ہے، اور پھر آ کے کیا ہے اپنی قوم کو انذار کرنا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ عام لوگ ہیں، غیر معصوم ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا پیغمبر کے دور میں بھی تھے، ائمہ کے زمانے میں بھی تھے۔